بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، میں نے صبح ارلی ان دا مارننگ سے قریباً اب تک انڈین میڈیا ریگولر واچ کر رہا ہوں۔ یہ ویسے بھی میرا شوق ہے، آپ کو پتہ ہے میرے معاملات ذرا مختلف ہوتے ہیں، تو مجھے انڈین میڈیا ہی دیکھنا پڑتا ہے زیادہ۔ میں نے ایک بات بطور خاص نوٹ کی کہ یہ جو ہمارا کل میاں صاحب نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، انڈین میڈیا اسے اس طرح پیش کر رہا ہے جیسے وہ پاکستان کے نہیں بھارت کے سابق وزیر اعظم رہے ہوں۔ مثلا یہ کہ وہ ان کی جو لینگویج ہے وہ یہ ہے کہ باجوہ کو لمبا کر دیا، ISI کا پول کھول دیا، یہ کر دیا، اور جو میاں صاحب نے جو ایک بات کی اس سے آگے 20 باتیں بنا کے وہ اپنے ناظرین کو سنا رہے ہیں۔ یعنی ایک طرح کہ جشن کا سماں جو ہے نا وہ وہاں پہ طاری ہے۔ میں نے صبح آپ کو ہائیبریڈ بار کے حوالے سے اس جلسے پہ کچھ تبصرہ کیا تھا۔ اب میں مجبور ہو گیا ہوں یہ انڈیا کی لاف گزاف سن کے، اور جس طرح کے ظاہر ہے جو ادھر سے دعوے کیے جاتے ہیں، جو ادھر سے وہ سپیکر لیتے ہیں ان کے، وہ جو بولتے ہیں اس کے بعد، اور ایک دو جو ان کے لندن کے ہیں انہوں نے رکھے ہوئے، ان کی باتیں سننے کے بعد کہ تھوڑا سا میں اس کا پولیٹیکل انالیسس بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ناظرین کرام، گوجرانوالہ کی جو مقامی آبادی ہے نا وہ قریباً 20 لاکھ ہے۔ اس کے MP اور MNA ملائے جائیں نا تو یہ 14 کی تعداد بنتی ہے۔ اگر 2000 بندہ فی MNA MP لایا ہو تو یہ 28,000 بنتا ہے۔ اور وہ جو مکمل وہ جو گراؤنڈ ہے، چلیے یہ بھی گمان چھوڑ دینا کہ انہوں نے قریباً 1/3 حصہ وہ گیٹوں میں اور اس میں کور کر لیا تھا، وہ جو اسٹیج بنایا ہے، تب بھی میں خوش گمان، میں کہتا ہوں 30,000 بندے ہوں گے اندر، ہونے چاہیے اندر یا کچھ۔ جو لوگ گوجرانوالہ سے جیتے تھے نا ان کے، وہ 1 لاکھ کے مارجن سے، 1,20,000 کے مارجن سے، 60,000 کے مارجن سے۔ اس کے ساتھ آگے آئے تو نارووال، سیالکوٹ، یہ بھی علاقہ قریباً انہی کا مسلم لیگ نون کا ہے۔ جتنے فاتح یہاں سے ہوئے تھے وہ انہی کے ہوئے تھے۔ اور وہ اس نے مریم نواز شریف نے ٹھیک کہا تھا کہ گوجرانوالہ کے لوگوں کو کی غیرت کو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو یہاں سے گزرتے ہیں نا، یہ تمہارا علاقے سے لوگوں کو نیمے ہو کے لنگنا پہنتا ہے۔ وہ مجھے پتہ ہے، وہ جس طرح سیرا کر رہی تھی جو عمران خان کا جلوس جب گیا تھا نا لاہور سے، اور تو گوجرانوالہ میں اس پہ پتھراؤ کیا گیا تھا، تو ظاہر ہے پتھراؤ جب ہو رہا ہو تو پھر نیمے ہو کے لنگنا پڑتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ پر ایسا ہو جاتا تو شاید آپ کو نیمے ہونے کی بھی مہلت نہ ملتی جب ایسی سچویشن ہو۔ ناظرین کرام، جہاں تک ہے اس جلسے کے مزاج کا تعلق، تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے یہ دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھ لیں، اس پہ موجود ہوں گے کوئی نہ کوئی ویڈیوز وغیرہ۔ اس اسٹیج اور جو حاضرین ہیں ان کا کوئی تعلق دکھائی نہیں دے رہا، ان کے درمیان بہت لمبا فاصلہ رکھا گیا۔ خوفزدہ لوگ ہیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عوام میں جاتے ہوئے تو ڈرتے ہیں نا، لوگ گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ جب محترمہ یہاں لاہور سے نکلی ہیں تو بہت ایگزیجریٹ کیا جائے تو 500 لوگ تھے ان کے ساتھ جب یہ لاہور سے نکلی ہیں۔ اب انہوں نے واردات یہ ڈالی کہ جو SOP انہوں نے طے کی تھی کہ GT روڈ سے جائیں گے، اس کے بجائے انہوں نے ادھر سے کوشش کی، یہ ادھر ہمارے ٹھوکر سے، کہ یہ ٹھوکر سے چڑھ جائیں گے نا، مجھے لاہور کے بعد رنگ روڈ سے گزریں گی تو وہاں یہ ہے کہ وہاں کون سا کیمرے لگے ہیں کہ پتہ لگتا ہے، وہ تو موٹر وے ہے، تیزی سے گزر جائیں گی اور آگے جا کے پھر اپنے حساب سے اس شاید کالا شاہ کاکو کی طرف سے باہر نکلنا چاہتی تھی تاکہ رستہ اتنا کور ہو جائے، یا جہاں پہ ان کے لوگ موجود ہوں انہوں نے اپنا حساب کتاب لگایا ہوتا ہے۔ محترمہ مریم نواز کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا بہت غصہ تھا کہ جو حاضرین ہیں، جو ان کے شرکاء ہیں، جو ان کے
جانثار ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، بلکہ شرمندگی کی حد تک کم ہے۔ اسی پہ انہوں نے خاصی ڈانٹ بھی کیپٹن صفدر صاحب کو پلائی، اور انہوں نے گاڑی سے اتار کر حکم دیا کہ آپ اگلی کسی گاڑی میں جا کر بیٹھیں اور ان سے پوچھیں جا کے کہ کہاں گئے بندے جو انہوں نے کہا تھا یہاں سے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ چکر باز، یہ ایم این اے ایم پی اے جو پہلے تو بڑے نمبر بناتے ہیں اور پیسے کھا جاتے ہیں، یہ لیتے ہیں 2000 روپے فی بندہ کے حساب سے پیسے، اور ان غریبوں کو بس یہ بریانی کھلا دی، قیمے والے نان کھلا دیے، یا اور ساتھ 500 سے زیادہ نہیں لیتے 2000 کے حساب سے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 2 نمبر کام میں وہ اپنا حصہ بکھرا نہ لیں، تو وہ مطلوبہ تعداد ہوتی نہیں، یہ کہے جاتے ہیں وہ جو اگلا جو چونک ہے وہاں بندے کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو اگلے چونک پہ بندے کھڑے، وہ اگلا چونک بھی آ جاتا ہے، اگلا بھی چونک آ جاتا ہے، بندے کہیں نظر نہیں آتے۔ عمران خان کو شاید کسی عقل مند نے پہلی مرتبہ اچھا مشورہ دیا، اس نے کہا تھا کہ یہ ٹریفک چلتی رکھنے کے لیے ان کی ڈویژن کر دو، تاکہ دیکھنا اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کنٹینر، اس نے ایک کنٹینر ان کا راستہ بند کرنے کے لیے لگایا، انہوں نے کنٹینر لگائے تھے ان کو صرف پیسے دینے کے، تاکہ ایک طرف ٹریفک گزرتی رہے، ایک طرف یہ اپنا دھندا کرتے رہیں۔ اب وہاں ہوتا تو یہ نہیں، کھپ ڈال دیتے ہیں تو وہاں ٹریفک سٹک ہو جائے گی، تو جناب لالا ہو جائے گی، یہاں ٹریفک آپ 1 منٹ کے لیے ایک اشارہ بند کر دیں تو یہاں سے لے کے میرا خیال ہے کہ شیخو پورے تک لمبی لائن لگ جاتی ہے۔ اتنی تو آبادی ہے لاہور کی، پاکستان کی ہر شہر کی لاہور جتنی آبادی ہے اللہ ماشاء اللہ۔ ان امکانات کا ان کو سے تو گزرنے نہیں دیا ان کو، اور یہ جو مرضی اب دعوے کرتے رہیں میں نے اللہ کو جان دینی ہے، جو بالکل غیر جانبدار بندے تھے نا آئی بی کے، جو یہ انہوں نے کہا جی میڈم کا جلوس بیش کے شرکا کی تعداد گجرانوالے پہنچنے تک کبھی بھی 500 اور 1000 کے درمیان رہی ہے، اس سے ایک بندہ نہیں زیادہ بڑا، یہ ایگزیجریٹ کر کے وہ بتا رہے تھے۔ محترمہ نے جب یہ تعداد کم دیکھی تو انہوں نے ایک مرلے پہ غالباً ایمن آباد کے نزدیک جا کے فون کیا مولانا کو ساتھ ملانے کے لیے۔ مولانا بڑا قائم آدمی ہے، وہ یہ بیچارے کیا جانے، وہ اپنے وقت کی ایک بڑی چیز ہے، ان کے پاس ہی اصل پاور ہے، وہ ہے مدارس کے طلباء کی۔ دیکھیے مدارس کے طلباء کو جو وہ بات کہیں گے وہ ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ نکلے تھے وہ یہاں سے جامعہ اشرفیہ سے، اب جامعہ اشرفیہ کے اپنے جو سٹوڈنٹ ہیں میرا خیال کو 10 15 20 ہزار تو وہی ہوں گے، چلیے ان میں سے 2000 بھی چل پڑیں اگر ساتھ، تو کتنی بڑی بات ہے۔ فاصلہ لمبا تھا، ظاہر ہے لاریاں واریاں تو انہوں نے کی نہیں، گاڑیوں پر ہی ڈیپینڈ کیا، لگا لاریاں کیا کرتے، جب بندے ہوں تو لاریاں کی جاتی ہیں نا۔ اب ہوا یہ کہ ہر بندہ کو یہ شوق تھا کہ اپنی اسٹرینتھ علیحدہ دکھائے، اس میں بلاور زرداری بھی شامل تھے۔ آپ اندازہ کریں لاہور میں 200 بندہ نہیں بلاور زرداری اکٹھا کر سکتا، یہ گجرانوالے بیچارہ کیا کرتا۔ خیر بڑا ذلیل ہوا، یہ ادھر وزیر آباد کی طرف اس نے سنبڑے آل کی طرف ٹامک ٹوئیاں ماری، وہ پرانے جو جھوٹیں بیٹھی تھیں ان کی، انہوں نے جو وہ بیچارے بھٹو والے تھے جی بھٹو والے، انہوں نے کہا کہ ہاں جی لائیں گے کریں گے، پیسوں کا رفڑ پڑ گیا، وہ سارے یہی کھا جاتا ہے یہ جو قائرہ صاحب ہے، یہ کہاں غریبوں کو آگے کچھ پینے ہے ہی نہیں اتنا، تو جتنا وہ ملتا وہ ان کے نہیں پیٹ بھرتا۔ 2-3 تو بندے ہیں سارے یہاں پہ، ایک قائرہ صاحب ہے، ایک وہ چودھری منظور ہے، تیسرا بندہ تو مجھے پیپل پارٹی کا کو دکھائی نہیں دیا، ایک وہ ریٹائرڈ سینیٹر تھا بیچارہ مری کا، وہ تو اب آتا ہی نہیں زیادہ۔ انہوں نے کیا شو لگانا تھا، خیر 1.5 گھنٹہ گجرانوالہ میں بلاول زرداری اپنے جیالوں کا انتظار کرتے تھے، بالآخر مایوس ہو کے ان کو جلسہ گاہ میں جانا پڑا۔ اب اندر کیا منظر ہے، لوگ جلسے میں جو آئے تھے اپنی دیکھیں نا، یہ تو ان کے کارکن جو ہے نا وہی میرا خیال لاکھوں کی تعداد میں ہے وہاں پہ، جو مطلب ان کے کارکن ہیں ان جماعتوں کے، 11 جماعتوں کے، 11 جماعت چھوڑنے صرف اس کے مسلم لیگ نون کے۔ اب وہ بھی اگر آ جاتے نا تو میلہ سج جاتا ٹھیک ٹھاک، زیادہ سے زیادہ 30,000 بندے اندر لگا لے، 10,000 آپ باہر لگا لے، 40,000 سے زیادہ بندے نہیں تھے۔ اتنے
بڑی جماعتوں کا 40,000 بندوں کے ساتھ آنا. اچھا ان میں بھی میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں, 10-15 ہزار وہ لوگ تھے جو واقعی عمران خان کے حکومت کے خلاف ہی آئے تھے, لیکن وہ آئے تھے مہنگائی کے چکر میں. جب میاں صاحب کی تقریر انہوں نے سب سے پہلے شروع کروا دی نا, تو لوگ کھسکنا شروع ہو گئے. دیکھیے بات سنیے, پاکستان کے لوگوں کو آپ جو مرضی کہہ لیں, جو مرضی کر لیں, یہ فوج کے خلاف بات نہیں سنیں گے. 71 میں نہیں سنی تھی یار, یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. دہشت گردی کی بات اور ہے. یہ لوگ بھائی فوج کے خلاف بات نہیں سنتے. یہ لوگ پہلی تقریر سے میاں صاحب سے کھسکنا شروع ہو گئے تھے. جب میاں صاحب کی تقریر ختم ہوئی ہے تو اندر والا مجمع آپ یہ سمجھے 1/3 جا چکا تھا گھروں کو. اس موقع پہ انٹری ڈالی اس نے اپنی مریم صاحبہ نے, اور انہوں نے جناب وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ جو خطاب کیا وہ آپ خود دیکھ لیں. یہ نکلی ہیں. اب مولانا اس وقت تک میرے خیال پہنچے ہی نہیں تھے. جب مولانا پہنچا ہے اور یہ زرداری صاحب, بلاول زرداری صاحب اپنی تقریر ختم کر رہے تھے, یہ بھی کھسک گئے مولانا کی تقریر سننے کے لیے. وہی جو یہ طالبان اپنے مدرسوں کے لائے تھے اپنے ساتھ, 3-4 ہزار یا 5 ہزار, وہ بیچارے رہ گئے تھے کیونکہ انہیں تو استادوں کے حکم پہ رہنا ہی تھا. اور شاید 1000 ایک دوسرے ملا جلا کے یہ ہوں. سٹیج سے لوگ بھاگ گئے تھے. درجنوں ایسے لوگ تھے جنہوں نے سٹیج پہ آنا تھا, وہ آئے نہیں. انہوں نے اپنی شکلیں نہیں دکھائیں. یہ کہتے تھے گرفتار ہوئے, کوئی گرفتار نہیں ہوا. کمپرومائز سے نہیں ہے. وہ پاگل تو نہیں ہے, پہلا مجمع دیکھ کے کوئی آتا ہے. چلیے جی, میں کہتا ہوں اگر ان کے اندازے کے مطابق جو صحیح بات ہے 50,000 بھی لوگ تھے. مجھے بتائیں, ابھی اگلا کراچی میں کریں گے, وہاں تو مسلم یہ 50,000 اگر تھے تو ان میں سے کم از کم 30,000 جو ہے نا وہ صرف نون لیگ کے ہوں گے. تو نون لیگ کی کراچی میں تو کوئی سہ نہیں نہ آیا. وہاں کیا کریں گے یہ؟ اس کے بعد کوئٹہ میں کیا کریں گے؟ وہ سارا جو ڈرامہ وہاں چلنا ہے نا, وہ چلنا ہے مولانا کے مدارس کے طالب علموں کے زور پہ. اب کراچی میں کیا پوزیشن چل رہی؟ کراچی میں مولانا عادل کے شہادت کے بعد سے وہ احتجاج پر ہیں جو دیوبندی مدارس کے طلبہ ہیں, اور وہ اس پہ زور یہ دے رہے ہیں کہ اس پہ مولانا فضل الرحمان پہ کہ آپ بجائے یہ سیاسی ڈرامے بازی کے حکومت سے کہیں ان کے قاتلوں کو گرفتار کریں. سندھ حکومت سے, اب وہ سندھ حکومت کے پارٹنر ہے مولانا PDM میں, تو وہ کیسے ان سے کہہ سکتے ہیں اچھا جی آپ مولانا ان کو صرف ایک ہی چکر دیں گے کہ ٹھیک ہے میں وہاں آپ کی بات کروں گا, بلکہ ممکن ہے ایک آدھ مفتی وہاں سے 1-2 مدرسوں کے مفتی بھی اسٹیج پہ لا کے بٹھا دیں ان کو. یہ سیاسی بندے ہیں, ان کو چکر تو بڑے آتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں, وہ طلبہ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ وہاں نہیں آئیں گے. اور یہ سرحدیہ بلوچستانی والی بات نہیں کہ جہاں قریباً 80% جو دیوبندی مدارس ہیں ان پہ آپ کا کنٹرول ہے. کراچی میں جمعیت علماء اسلام کا کنٹرول نہیں. دیکھیے دیوبند مدارس تو بہت ہیں کراچی میں, بڑے مضبوط مدارس ہیں, لیکن وہ آپ کے زیر اثر نہیں. وہاں دیوبند جو ہے نا وہ یہ تقی عثمانی صاحب والے دیوبندی ہیں, آپ والے نہیں ہیں. اور وہ سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں, وہ صرف دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں. یہ ناظرین میں نے مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, بات لمبی ہو رہی ہے. میں آپ کو اب اس کا جو میں اینڈ ہے نا وہ یہ کرتا ہوں, جو میں نے ابھی تک ویڈیو سنی ہے اور جو پچھلے 20 سال سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ادارے ہیں سیکورٹی کے, جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ انڈین سے پیسے لے رہا ہے, فلاں بندہ, اب یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا نہیں اربوں روپیہ جو یہاں پہ لگائے انہوں نے اپنے پلے سے لگایا, اور یہ تو کوئی انجن کے بغیر پیچھے ڈبے لگاتے نہیں ہیں جو یہ ہیں میاں صاحبان. یہ پیسہ کہاں سے آیا, کس نے دیا, کس مقصد کے لیے دیا, وہ تو ہم پہ ظاہر ہو گیا ہے انڈین میڈیا کو سن کے ہی. کیا جس طرح کی تقریر میاں نواز شریف نے کی ہے, جو ان کی ورڈنگ ہے, اب تو قریباً ساری منظر یہاں پہ آ چکی ہے, اس کے بعد بھی کیا آپ وسیع تر مفاد میں, امن و امان کے لیے
یہ صورت حال اسی طرح برداشت کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. اپنے گھروں میں جتنی جگہ میسر ہوا سبزیاں کاشت کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.